اب اس پاشا صاحب یہ وی آر ٹرن دا کارنر ان دی اکانومی اور اپ سوئنگ پہ آ گئی ہے یہ اقتصادیات ہماری اور آگے گروتھ کا پیٹرن ہے. دیکھیے اس سال کا شرح نمو جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جو پہلا پریلیمنری ایسٹیمیٹ ہے وہ 4% کے قریب ہے. اس میں ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں واضح طور پر دیکھنا پڑے گا. البتہ سال کے آخری 3 مہینے میں چونکہ پچھلے سال ہمارے پروڈکشن میں ایکسپورٹ وغیرہ میں نمایاں طور پر بہت کمی آئی تھی تو یقیناً اس سال انشاءاللہ شرح نمو جو ہے لو بیس کی وجہ سے خاص طور پہ 4% تک پہنچ جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پر ابھی تک ہمیں غور کرنا ہے. دیکھیے اسٹیبلائزیشن کا ایک بہت بڑا پیمانہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں بھی اسٹیبل ہو جائیں. اس میں ابھی تک ہمیں بڑی پریشانی ہے. اب آپ دیکھیے پچھلے مہینے آپ کے جو انفلیشن ریٹ جو تھا وہ تقریباً آپ کا 11% تک تھا اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں 14 سے 15% اضافہ تھا. تو ابھی تک ہم افراط ضرب پر قابو نہیں پا سکے ہیں. یہ ایک بہت اہم ہے اسٹیبلائزیشن کا پہلو، اس لیے اس کا تعلق ہم عوام سے ہے خاص طور پہ جن کے قیمتوں کی بے شمار اضافے کی وجہ سے انہیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے. دوسری طرف جو چیز پریشان کن ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے یقیناً ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گیا ہے. یہ بہت زبردست کامیابی ہے حکومت کی، مگر آپ اس کی وجہ جو ہے جس طرح آپ نے کہا تفصیلات ضرورت میں آپ کے 30% تقریباً اضافہ ہوا ریمیٹنسز میں. مگر آپ اگر پیچھے ذرا دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے تو آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ پہلے 11 مہینے میں 35% بڑھا ہے. یہ بہت پریشانی کی بات ہے اور مسلسل ہر مہینے اب آپ کا جو درآمدات کا لیول ہے وہ $5 ارب کے اوپر جا رہا ہے اور مشکل سے آپ کے ایکسپورٹ $2 ارب تک پہنچ رہے ہیں. تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ وقتاً فوقتاً ہو جاتے ہیں. تو دوسری چیز جس پہ ہمیں اسٹیبلائزیشن پہ غور کرنا ہے وہ یہ کہ تجارتی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ماشاءاللہ پازیٹیو ہے. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں جس پہ ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بڑے اچھے فائنینسنگ اسکیمز لائے تھے جی اور خاص طور پہ جس کا نام ہم نے دیا ہے ٹرف فیسلٹی، جس کے نتیجے میں انڈسٹری کو کافی لو کاسٹ پہ لون مل رہے ہیں. مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان اکنامک سروے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو کل پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے جو ہم سرمایہ کاری کی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں گراوٹ آئی ہے، گر گیا ہے تقریباً 1.5%. اور سب سے زیادہ پریشانی جو مجھے ہو رہی ہے ان نمبرز میں جی کہ یہ عجیب سا ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 2% کے لگ بھگ کمی، اور جس سیکٹر کو پرائم منسٹر صاحب نے اتنا بوسٹ دیا. دیکھیے میں ایک اہم چیز پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی سے اس کا تعلق ہے. کچھ 2018-19 کے بعد سے ایک جو پریشان کن بات ہے کہ جو ہمارا آرمی ملٹری کا جو بجٹ ہے اب وہ ہم اپنے ریونیو سے اب پورا نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بہت پریشانی کی بات ہے خاص طور پہ آج کل کے حالات جو ہیں ریجنل کانٹیکسٹ افغانستان وغیرہ. یہ ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں توجہ دینا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بہت مستحکم ہو جائے پھر سے. یہ بہت اہم ہے میرے سامنے. نظامی صاحب یہ IMF سے کیا معاملہ تھا؟ پہلے ہم مان گئے اب ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. کہ یہ بڑا اہم سوال ہے اور آج پریس کانفرنس میں خیال یہ تھا کہ شاید چونکہ بجٹ کل پیش کرنا ہے تو کم از کم کچھ اشارہ مل جاتا
کہ جو 6th ریویو اس وقت جو پروسیس آن گوئنگ ہے، جو میٹنگز ہیں چل رہی ہیں، ورچوئل میٹنگز IMF کے ساتھ واشنگٹن میں، کیا وہ کچھ اگریمنٹ پہ پہنچے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جو فائنانس منسٹر جو آئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہمارے دبنگ فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے تو آتے ہی صاف کہہ دیا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے، خاص طور پہ بجلی کے نرخ بڑھانا، پھر دوسری طرف پیٹرولیم لیوی کو 30 روپے پہ واپس لے جانا، پھر آپ کے ریونیوز میں تقریباً 1160 ارب کا اضافہ کرنا، یہ سب چیزیں غیر ممکن تھی ان کے لحاظ سے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اگریمنٹ کیا تھا 6th ریویو کے معاملے میں وہ نہایت سخت تھا، مگر مجبوری اس بات کی ہے کہ یہ کابینہ کے تھرو اپروو ہوا، اور بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو اپریل میں چھپا ہے، میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو فائنانس نے نکالا ہے، اس میں وہی چیزیں ہیں جو IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد $500 ملین کا پیسہ بھی آ گیا پاکستان میں IMF کی طرف سے لون کا حصہ۔ تو اب کس حد تک یہ جو 6th ریویو کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اس کا انڈیکیشن بس ہم امید کر سکتے ہیں کہ کل ہمیں پتہ چلے گا کہ کس حد تک IMF نے اپنے ٹارگٹس کو فلیکسیبل کیے ہیں اور ریفارم ایجنڈا کو کچھ سیکوینسنگ کی ہے، آگے بڑھایا ہے۔ دیکھیے ایک چیز جو تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری ریکوری ہو گئی ہے 4% پر، جب آپ یہ کہیں گے تو IMF اب زیادہ زور لگائے گا کہ کووڈ کا تو امپیکٹ آپ پر تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب آپ نارمل ریفارم ایجنڈا کو امپلیمنٹ کریں جو پچھلے 1 سال سے پینڈنگ ہے، آگے بڑھیں۔ تو اس لیے ہماری اس وقت نیگوشیٹنگ پوزیشن اس لحاظ سے تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے، مگر البتہ اب دیکھنا ہے کہ حکومت کیا طے کرتی۔ جی فائنل میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ ہماری حکومتوں کی پرائرٹی نہیں ہوتی کہ کوئی اسٹرکچرل چینجز لائیں ہمارے طریقہ کار میں اور جس طرح فائنانس کو چلتے کے معاملات چلتے ہیں، اور کوئی ہم یعنی ایک ٹرانچ سے دوسرے ٹرانچ تک زندہ رہتے ہیں IMF کے پروگرام پہ۔ مگر بات یہ ہے کہ اس مرتبہ چونکہ 1 سال سسپینڈ رہا پروگرام، تو بہت سی چیزیں پینڈنگ ہو گئی تھیں۔ آپ نے بے شمار ریفارمز پر اگریمنٹ کیا، آپ نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دینے کا کمٹمنٹ کیا، آپ نے نیپرا اور اوگرا کا نیا ریگولیٹری پاورز دینے کا اگریمنٹ کیا، آپ نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پر ایک ٹریاج پریپیئر کرنے کی اگریمنٹ کی، جو کہ ہوا ہے، مگر اس میں پرائیویٹائزیشن کا جو پیمانہ ہے وہ بہت محدود ہے۔ اور تیسری طرف بھی آپ نے بجلی کے معاملے میں خاص طور پہ IMF اس پر بہت زور دے رہا ہے کہ پاور سیکٹر آپ کا، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لحاظ سے جس طرح آج ہمارے فائنانس منسٹر نے بڑا کہا، مناسب بلیک ہول ہے ہمارے معاشی حالات کا۔ تو اس لیے اس وقت حکومت پہلے مان کر، اس لیے کہ جو IMF کی بات ہوتی ہے وہ حکومت سے ہوتی ہے، کسی ایک شخص سے نہیں ہوتی، مان کر پھر اب اس پر واپس جانا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یقیناً IMF سے نیگوشیشنز ہو رہے ہوں گے، اور بس امید کرتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکل آئے، ورنہ ہمارے پاس ایز اے سورن کنٹری آپشن تو موجود ہے کہ ہم جس طرح پہلے بھی 22 پروگرام میں صرف ایک پروگرام مکمل ہوا، وہ بھی پچھلے PMLN کا پروگرام، باقی سب بیچ میں ختم ہو گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پروگرام بھی سسپینڈ ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ پایا صاحب یہ تو ایک وتیرہ بن گیا پاکستان کا کہ اٹس نون ایز ون ٹرانچ کنٹری، جو نیگوشیٹ کرتے ہیں پھر ایک قدم لیتے ہیں وہ ٹرانچ، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں ہم۔ اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ IMF جو وہ بھی ایڈمنٹ ہے، اپنے اصرار ہے ان کا کہ جس چیز پہ ہم
اڑے ہوئے ہیں مڑے ہوئے ہیں. اور اس عمل میں بعض اکانومسٹ خیال تھے, ڈاکٹر ندیم الحق میرے پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ IMF کا ڈوز جو ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ ہم کو ریفارم کے ایجنڈے کی طرف جا رہے ہیں, چاہے وہ IMF کی زور دینے پہ کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک وقت پہ 6-7 مشکل ریفارم کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیے اس میں ایک صرف امپلیمنٹیشن کیپیسٹی کا ہی مسئلہ لے لیں, اور سیاسی پہلو بھی تو ہے ان چیزوں کا, اور ایک منتخب حکومت کو سوچنا پڑتا ہے. تو یہ حیران کن بات ہے کہ حکومت نے کیسے یہ 6-7 مشکل چیزوں کو ایک وقت پر ایکسیپٹ کر لیا تھا, اور پھر بعد میں کچھ چینج آف تھنکنگ آئی ہے. مگر الٹیمیٹلی دیکھیے بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ ایک ملک کا ہے, اور اگر اس ملک کے لیڈرشپ یہ طے کرتی ہے کہ ہمیں اپنی سورین رائٹ ایکسرسائز کرنی ہے تو ہم پروگرام سے نکل سکتے ہیں, اور پھر ہمیں دوسرے راستے سوچنے پڑیں گے. ہوم گرون پروگرام کی طرف جانا پڑے گا, وہ بھی کافی سخت ہوگا. جی ٹھیک. اچھا پاشا صاحب, ایک اور معاملہ ہے, آپ کے نزدیک کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے؟ جی ہمارے پاس آلٹرنیٹو یہ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی طرح سے دیکھیں نا, خطرہ یہ ہے کہ آنے والے 3 سال میں آپ کو قرض, باہر کے قرضوں کی واپسی کو تقریباً $40 ارب کرنے ہیں. آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ تقریباً $119 ارب تک پہنچ چکا ہے. تو بوجھ تو بہت ہے, تو آپ کو نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے, اور خاص طور پہ مختلف ملکوں سے, خاص طور پہ چائنا وغیرہ سے رول اوور حاصل کرنا پڑے گا تاکہ یہ بوجھ مینیجبل رہے. اب تو اس لیے یہ کافی مشکل ڈیسیشن ہے. ہم بس امید کر رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ایک بڑا اسٹرانگ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بھی موجود ہے. اب سب مل جل کے کیا طے کریں گے انشاءاللہ کل پتہ چل جائے گا. جی